الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع سے اللہ تعالیٰ کی حمد، خالقیت اور عظمت کا بیان ہے۔ دوسری آیت سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے غنی ہونے کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے قدرت کے مقابلے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دعا کے صدقے میں عطا کر دے تو ایک رحمت رکی ہوئی تھی، کسی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، خواہ اس بندے کی دعا سے یا کسی ولی نے اس کے حق میں دعا کی اس کی وجہ سے عطا کر دی، لیکن وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہی دی۔ اگر وہ رکی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی روکی ہوئی تھی، اور اگر عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روکی ہوئی تھی اور کسی دوسرے نے دے دی، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد نعمت الہی کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رازقیت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو، اس کے احسان کو یاد کرو۔ کس احسان کو یاد کریں، کس نعمت کو یاد کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں سب کو یاد کرنے کی کوشش کریں، سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ایک ایک کو جدا جدا شمار بھی کریں تو گن نہیں سکتے۔ پھر ہمارے وجود سے خارج میں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمارے لیے ہے۔ مثلا زمین ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، لیکن نعمت تو ہمارے لیے ہے۔ ہمارا مکان ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن نعمت تو ہمارے لیے ہے۔ سورج چاند ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، لیکن نعمت تو ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ وہ کتنی ہیں، اور ان کے جب اتنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کلام فرمایا، اور مزید فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو معبود بھی وہی ہے۔ جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہی معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ خالق ہے، رازق ہے، آسمانوں زمینوں سے رزق وہی تمہیں دیتا ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں الٹے پھرے جاتے ہو، پھر کدھر جا رہے ہو؟ جو خالق ہے، جو رازق ہے، اسی کی طرف وہ رجوع کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے حبیب، اگر یہ کافر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ آپ ان کی بھلائی کے چاہنے والے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کے ہمدرد تھے، انہیں بہر صورت اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب لوگ نہ مانتے تھے، آپ کی بات کو نہیں تسلیم کرتے تھے، تو پھر آپ کے قلب اطہر پر بڑا گراں گزرتا تھا۔ جیسے ہم اسے مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر کے چند افراد ہیں اور وہ کسی غلط عادت کو اپنا بیٹھیں، ہم ان کو سمجھائیں اور ہماری ہر بات درست ہے، ہمارا سمجھانا درست ہے، ہم جس بات کی غلطی بیان کر رہے ہیں وہ واقعی غلط ہے، ہر طرح ہم نے سمجھا دیا، اور ان میں کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہو، تو اب خود غور کریں کہ ہمارا دل کتنا جلے گا اور ہم کتنا اس کے اوپر ہمیں افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، غصہ بھی آئے گا کہ یار میں ان کا بھلے کی بات کر رہا ہوں، یہ مانتے نہیں، سنتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کی رضا دلانے کے لیے، ان کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، جو ہر کسی بھی طور پہ دین کی طرف آئی نہیں، اسلام کی طرف آئی نہیں، اپنے کفر پہ اپنے شرک پہ ڈٹے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا اس کا افسوس ہوتا تھا، غم ہوتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے اوپر اس طرح غم نہ کریں، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا لوگوں کی بات ہے، تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ اگر وہ نہیں مانتے اور وہ نہیں آپ کی بات کو تسلیم کرتے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑا سمجھایا، لیکن ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی بات نہیں مانی گئی۔ تو لہٰذا یہ ایک ہمیشہ کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ حق پر نہیں آتے، ایک تعداد حق سے دور ہی رہتی ہے۔ لہذا آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دینا، لہذا آپ وہی کرتے رہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ان کی آخرت کے حوالے سے، ان کے انجام کا، تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، جو ان کے مناسب ہوگا اللہ تعالیٰ وہی ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز وہ بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ دو باتیں اور بڑی ہی خوبصورت باتیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ ہر وعدہ، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، لیکن یہاں بطور خاص جو آخرت کا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت آئے گی، اس وعدے کے حوالے سے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو فرمایا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ آخرت کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی عموماً بندے کو دھوکے میں دیتی ہے۔ اسی کی چاشنی، اسی کی شیرینی، اسی کے مزے، اسی کی لذات، اسی کی خواہشات انسان کو اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور فرمایا اور ہرگز وہ بڑا فریبی کون؟ شیطان۔ تو فرمایا کہ وہ بڑا فریبی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ شیطان اللہ کے نام پر یا اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری صورتیں۔ جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے،
یہ تو واضح ہی ہے کہ دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر کاروبار میں، بیوی بچوں میں، دوستوں میں، سیر سپاٹے میں، عیاشی اور موج مستی اور انٹرٹینمنٹ اور تفریح، اسی کے اندر آدمی ڈوب جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، تو یہ ہے دنیا کی زندگی نے اسے دھوکہ دیا۔ اور شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان اتنے طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے، اتنے طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان اور نفس دو چیزیں ہیں جو دھوکہ دینے والی ہیں، اور ان کے دھوکہ دینے کے جال اتنے وسیع ہیں، اتنے بڑے ہیں اور اتنے مختلف ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب شیطان اللہ کے بارے میں کبھی تو یوں دھوکہ دیتا ہے کہ دہریت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی، یہ بگ بینگ ہوا تھا اور وہ بھی خود ہی ہو گیا تھا، انسان خود ہی انسان بن گیا، بندر سے انسان بن گیا تو یہ ہو گیا، تو یہ جو ساری چیزیں یہ سب دہریت ہی کے مختلف جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں اور اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب کتنے دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اور سائنسدان کہلانے والے لیکن وہ دہریت کا شکار ہیں۔ تو کیا ہے؟ شیطان نے دہریت کو ان کے دماغوں کے اندر بٹھا دیا، یہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو اب بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب اپنے آپ کو کہنے والے سائنسدان اور دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے اندر لوگ وہ دہریت کا شکار ہیں، وہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، حالانکہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہونا یہ اتنی بدیہی بات ہے، اتنی واضح بات ہے کہ عقل سلیم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں ایک ذرہ بھی، ایک معمولی سی چیز بھی، ایک سوئی ہے، ایک چھوٹی سی سوئی کے جس کے آگے ایک نوک ہوتی ہے اور پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، یہ بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا کے اندر یوں لوہا اچھالے اور وہ ساری کی ساری سوئیاں بن کے نیچے آ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک سوئی چھوٹی سی، اور سوئی بھی میں بڑی مثال دے رہا ہوں، اس سے بھی چھوٹی لے سکتے ہیں لیکن چلے سوئی کی مثال لے لیں، ایک سوئی کے جس کے آگے ایک نوک ہے، پیچھے ایک اس کے سوراخ ہے، وہ بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ تو اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان و زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ انسان حیوان جانور شیر پرندے چرندے درندے، یہ سب کے سب بغیر بنانے والے کے بن گئے، یہ خدا کے بغیر ہی بن گئے، ان کا خالق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ خود ہی بس ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور یہ بندر بن گیا، انسان بن گیا، اور جناب درخت بن گئے، اور باقی ساری چیزیں خود ہی بن گئی۔ بس نہیں بنے گی نا تو سوئی نہیں بنے گی بنانے والے کے بغیر، دنیا ساری بن جائے گی اور ساری دنیا کی ہر چیز بنانے والے سے بنے گی۔ یہ میرا آئی پیڈ، یہ اس کا کور، یہ اس کا پیچھے کا سٹینڈ، یہ ٹیبل، یہ میرے کپڑے، یہ میرا امامہ چادر، یہ کیمرے، یہ لائٹیں، یہ دیواریں، یہ ہر چیز بنانے والے سے ہی بنے گی، خود بخود نہیں بنے گی۔ اگر خود بخود بنے گی تو کائنات ہی بنے گی، انسان ہی خود بخود بن جائیں گے، ساری دنیا خود بخود بن جائے گی، اور بس لہذا خالق کوئی نہیں ہے، اور باقی ہر چیز بنانے والے سے بنتی ہے۔ تو کیا عقل مانتی ہے اس چیز کو کہ ایک سوئی برابر چیز تو بنانے والے کے بغیر بنے نہیں، اور یہ پوری کل کائنات خالق کے بغیر بن جائے، بنانے والے کے بغیر بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے دہریوں کو دھوکہ دیا بڑی رنگ برنگی چیزوں کے اعتبار سے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ کچھ ایموشنل دلائل کہ اچھا اگر خالق ہے تو پھر بچے کو مر جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اگر بچے مرتے ہیں تو اس کا مطلب خالق نہیں ہے، یہ کوئی جوڑ ہے، کوئی دلیل اور مدلول کا آپس میں تعلق ہے کوئی، تو ایموشنل دلیلیں ہوں گی، لاجیکل دلیل کبھی نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے دہریوں کو فریب کا شکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اچھا، مشرکوں کو فریب کا شکار کر دیا اللہ کے بارے میں شرک میں ڈال کے کہ بھئی یہ جو بت ہیں یہ جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور یہ اس سے دولت ملے گی، اس سے قہر ملے گا، اس سے طوفان آتے ہیں، اس سے زلزلے آتے ہیں، تو لہذا اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو شیطان نے یوں مختلف قسم کے فریب دے دیے مشرکوں کو شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے ایک اور انداز میں شیطان دھوکوں میں ڈالتا ہے، وہ یوں کہ انہیں رحمت الہی کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ رحمت الہی کے بارے میں وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، خدا نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا تو کس کو بھیجے گا؟ میں فلاں کی اولاد ہوں، میرا نسب یہ ہے، میرا نسب بڑا بلند ہے، میری ذات بڑی اونچی ہے، میرا تعلق فلاں سے ہے، لہٰذا میں تو قطعی جنت ہی۔
اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ اچھے عمل کرو، وہ سب سائیڈ میں ہے۔ تو ایمان کے بغیر تو اصل نجات نہیں۔ اور اعمال صالحہ کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شیطان رحمت کی باتیں کر کر کے، رحمت کی باتیں جو ہے نا وہ سنا کے ان کو بعض اوقات صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے لوگوں کو فریب میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے، اور نہ وہ بڑا فریبی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ اور شیطان کیا ہے؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ گروہ والے بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ تو فرمایا شیطان جس کے دھوکے میں تم پڑتے ہو، جس کے جال میں تم پھنستے ہو، جس کے بہلاوے میں اور بہکانے میں اور پھسلانے میں تم آتے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمانا شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ تنہا جہنم میں نہ جائے، سب کو لے کے جائے، تو وہ تو اس لیے لگا ہوا ہے کام کرنے، لہذا اس کی پیروی نہ کرو، اس کی بات پہ نہ چلو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مسلمانوں کے لیے جہنم اور جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا، مسلمان جنتی ہیں اور کفار جہنمی ہیں۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب آیتیں میں پڑھوں گا تو اس سے واضح ہو جائے گا، لیکن وہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا ہمیں پتہ نہیں۔ بھئی کیوں پتہ نہیں؟ فردن تو ہم کہیں گے کہ زید نام کا بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ جو گروہی فیصلہ ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا، یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، یہ دین کی ان بنیادی باتوں میں سے ہے کہ جس کا انکار کرے تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دو کیٹیگری بیان کی اور دونوں کا فیصلہ سنا دیا۔ تو فیصلہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ماننا تو ہے نا، ورنہ مسلمان کس بات کے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب کیا فیصلہ کیا؟ آئیے سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا یا نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو لہذا خدائی فیصلہ ہو چکا۔ اب الفاظ کے گماؤ پھراؤ سے اس کے اندر شکوک و شبہات نہ ڈالے جائیں کہ جی ہمارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا جنت اور جہنم کا۔ تو ٹھیک ہے ہمارا کام نہیں ہے، لیکن جس کا کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا، اس نے تو فیصلہ کر دیا نا۔ جب اس نے فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے کو ماننا تو ہمارا کام ہے، فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ماننا ہمارا کام ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس سے بھی اگر عدول کریں گے تو پھر گئے، پھر جو ہے وہ بچت کی صورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، وہ ہدایت یافتہ کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو غموں کی وجہ سے اے حبیب، ان پر غموں کی وجہ سے، حسرتوں کی وجہ سے تمہاری جان نہ چلی جائے،
بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کئی باتیں ہیں، تو میں ایک ایک کو ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ پوری طرح بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل اچھا بنا دیا گیا، اچھا اس کے لیے خوبصورت کر دیا گیا، اور وہ برے عمل کو اچھا ہی سمجھتا ہے، اچھا عمل مزین ہو گیا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے لیے، اور وہ اپنے برے عمل کو اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا یہ شخص اور دوسری طرف وہ شخص جو برائی کو برائی سمجھتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف برائی کو اچھائی سمجھنے والا، دوسری طرف برائی کو برائی سمجھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں، کیونکہ جو برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، جو برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، وہ برائی کو چھوڑے گا ہی نہیں، کیونکہ جب وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو اچھا کام کیوں چھوڑے گا؟ لیکن جو برائی کو برائی سمجھ رہا ہے وہ اسے کسی دن چھوڑ بھی دے گا، یا وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوگا اسے۔ تو کفار جو ہیں خاص طور پہ یہ برائی کو اچھائی سمجھنے والے ہیں۔ کون سی برائی کو؟ کفر اور شرک کی برائی کو۔ وہ دہریت اختیار کرتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو بلیف ہے وہ درست ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے وہ درست ہے، ہماری تھاٹس درست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مومن آدمی وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، وہ کفر کو کفر سمجھتا ہے، شرک کو شرک سمجھتا ہے، خدا کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو برائی سمجھنے والا اور نہ سمجھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر تھوڑی سی اور تفصیل بھی ہے، وہ یہ کہ برے عمل کو اچھا سمجھنا، اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، برے عمل کو اچھا سمجھنے کی بھی بہت ساری صورتیں۔ دہریت والے جو دہریے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے اس طرز عمل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں انگلش کے اندر؟ ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایتھیزم کہتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو پتہ کیا بولیں گے؟ ایتھیسٹ بھی بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے ریشنلزم اور ریشنلسٹ، عقل پسند۔ یہ عقل پسند ہے، یعنی دہریہ اپنے آپ کو بولتا ہے جی میں عقل پسند ہوں، میں لاجک پہ چلتا ہوں، میں عقل پہ چلتا ہوں۔ حرکت کیا ہے؟ دہریت، خدا کے وجود کا انکار، مذہب کو نہ ماننا، اور نام اسے دے دیا کہ میں عقل کو ماننے والا ہوں، حالانکہ اس سے بڑا بدعقل کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ سوئی بنانے کو تو کہے گا کہ کسی کے بنانے سے بنتی ہے، لیکن پوری کائنات کا پوچھیں گے تو بولے گا نہیں، خود ہی بن گئی۔ یہ ہے عقل پسند، یہ کتنی شاندار عقل پہ چلنے والا ہے۔ تو دہریت والا اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ ریشنلسٹ، عقل پسند، عقل کو ماننے والا۔ اچھا، یا دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہیومنزم اور ہیومنسٹ۔ ہیومنزم انسانیت پسند، اور ہیومنسٹ انسانی اقدار کو ترجیح دینے والا، انسان پسند آدمی۔ سبحان اللہ۔ تو جو دہریہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانیت پسند نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں مثال کے طور پہ مسلمانوں کو تو چلو جو بھی یہ ٹائٹل دیں، لیکن جو عیسائی ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، غلط عقیدے بھی ہیں ان کے، تو وہ انسانیت پسند نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے دیگر مذاہب والے ہیں وہ انسانیت پسند نہیں ہیں، یہ ہیومنسٹ اور ہیومنزم والے جو ہیں یہ انسانیت پسند۔ تو دہریت والوں نے نام کیا اختیار کیا؟ اب دیکھیں، برا عمل ہے کہ خالق کا انکار کر دیں، لیکن نام دے دیا اس کو انسانیت پسند، عقل پسند۔ تو یہ ہے کہ برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی، اچھائی بنا کے پیش کر دی گئی، اور وہ اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے اچھائی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان بات کرے گا، دوسری طرف کوئی دہریہ یا دہریوں کا جو ہے وہ پس خوردہ کھانے والا وہ بات کرے گا، تو یہ پتہ کیا بولے گا؟ جو مسلمان کہے گا بھئی جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہ مانیں گے، اور یہ جو دوسرے صاحب ہوں گے یہ بولیں گے نہیں، وہ تھوڑی سی روشن خیالی اور آزادی، اور میں تو انسانی اقدار پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو انسانی اقدار کو ماننے والا ہوں۔ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے چھپا کچھ اور ہوتا ہے، ان کے پیچھے چھپا کچھ اور ہوتا ہے، جس کو یہ انسانی اقدار کے لفظ سے اور امن کے لفظ سے اور پتہ نہیں کون سے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام سے بڑا انسانیت نواز،
امن پسند دوسرا کوئی نہیں جو یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. تو اس سے بڑا انسانیت پسند اور امن پسند نہیں ہے. لیکن الفاظ کی ہیرا پھیری، برائی کو اچھائی کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دینا، یہ عام ہے. اچھا، اسی طرح برائی ہے لیکن اچھائی کے انداز کے اندر کر دی گئی. کیا نام لیں گے؟ آزادی، آزادی، روشن خیالی، آزادی رائے. نام بڑے پیارے ہیں، خوبصورت. آزادی، آزادی کون بولے گا جی بری چیز ہے؟ آزادی بڑی پیار، لفظ بڑا پیارا ہے. روشن خیالی، سبحان اللہ، روشن خیالی. تو اب اتنا شاندار لفظ ہے، اتنا جاندار لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جہالت چھپی ہوئی ہے اور اس آزادی کے پیچھے جو شیطان کی غلامی چھپی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ کوئی نہیں بیان کرے گا. تو نام ہے آزادی، لیکن کس سے؟ خدا سے. آزادی کس سے؟ اللہ کے نبی سے، قرآن سے، اللہ رسول کی تعلیم سے، اسلام سے. اور وہ آزادی شیطان کی غلامی اور پابندی ہے. تو ادھر کی آزادی ہے، ادھر کی غلامی. یا شیطان سے آزادی لے لیں اور خدا کے دین کی غلامی میں آ جائے، اور یا پھر خدائی دین سے آزادی لے لیں اور شیطان کی غلامی میں آ جائے. یہ ہے دو آپشن، یہ ہے دو آپشن. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آزادی لیں، 100% آزادی لیں، لیکن شیطان سے. آزادی لیں برائی سے، آزادیاں لیں بدکاریوں سے، آزادیاں لیں کرپشن سے، آزادیاں لیں چوریوں ڈکیتیوں سے، آزادیاں لیں جو شیطانی کام ہے ان سے، آزادیاں لیں دوسرے کو حقوق تلف کرنے سے. تو یہ ان سے آزادیاں لیں، لیکن خدا کے ہاں پابند بن کے رہیں، خدا کے بندے بن کے رہیں. خدا کے ہاں جو ہے وہ دین کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے رکھیں. تو برائی کو اچھائی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ لفظ آزادی اور بات کچھ اور. اچھا، اسی طرح روشن خیالی کا لفظ ہے. روشن خیالی کیا مطلب؟ روشن خیالی کا مطلب ہے بے پردگی. روشن خیالی کا مطلب ہے میوزک. روشن خیالی کا مطلب ہے ڈانس. روشن خیالی کا مطلب ہے لڑکیاں لڑکے اکٹھے گھومیں، درختوں کے نیچے جناب بیٹھیں، لیٹیں، باتیں کریں، بالوں میں انگلیاں پھیریں. روشن خیالی، نام روشن خیالی، اور کام زمانہ جاہلیت کے گناہ کی تاریکیوں کے کام خیالوں کی روشنی کے نام پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے برائی کو افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا گیا، برے عمل کو مزین کر دیا گیا. فرآہ حسنا، تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، وہ اسے اچھا دیکھتا ہے. تو یہ ہے کہ برائی کو اچھائی کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور پھر بہت سارے وہ دوسری صورتیں بھی ہیں. نام توحید کا لیا جائے اور نبیوں ولیوں کی تعظیم کا انکار کر دیا جائے، یا نام جو ہے وہ بدعت کا لیا جائے اور مسلمانوں کو نیک کام سے روک دیا جائے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنی طرف سے تو نام یہ لیا کہ جی ہم بدعت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اچھے اچھے کاموں سے روک دیا. تو برائی کو جو ہے وہ اچھائی کے نام پر پیش کر دیا گیا. تو یہ بھی اس کی صورت ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز جو یہاں پر بیان کی گئی، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، حکمت ہے، اور یہ تکوین کے معاملات ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں اتنی بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن وہ اسے ہی گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہی کو اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، نمازیں پڑھتا، بڑا ذکر اللہ کرتا اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ایک بندہ کفر میں ڈوبا ہوا اور کفر سے نکلتا نہیں، ضد میں، انانیت میں اور اس سب میں لگا ہوا، اور اللہ تعالیٰ جبراً اسے مسلمان کر دیتا ہے. ایسا نہیں. جو حق اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے، جو گمراہی اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن چاہتا اسے ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اور ہدایت لینے کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اسی طرح گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہی کو اپنی مرضی سے، اپنی ول سے اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب،
ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں، حسرت میں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے کہ کسی کا کفر پہ رہنا اور بات نہ ماننا آپ پہ بڑا بھاری ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، آپ کا کام ہے اپنے پورے جذبے کے ساتھ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب اگر نہیں مانتے تو اس کے اوپر اتنا غم نہ لیں کہ اس غم کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے۔ شدت غم سے آدمی کی جان نکل جاتی، تو فرمایا کہ اتنا غم نہ لیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ تبلیغ کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اگر سامنے والا نہیں قبول کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے، اپنا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے اور معاملہ ختم۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی چند ایک باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حشر میں یعنی قیامت کے دن مردوں کے زندہ کیے جانے پر ایک دلیل بیان کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے کہ جیسے زمین خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس پہ سبزہ نہیں ہے، اس پہ کوئی فصل نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بمنزلہ مردہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، وہ بارش اترتی ہے تو زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، زمین سے پھل نکلتے ہیں، زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، فصلیں نکلتی، ہریالی نکلتی، ایک لہلہاتی زمین بن جاتی، ایک سرسبز و شاداب زمین بن جاتی ہے، زمین میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو دن رات کے کام ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن سارے مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک کن فرمائے گا، ایک فرمائے گا کن کہ زندہ ہو جاؤ، سارے کے ساری مخلوق انسانی اور اس کے علاوہ جن کو اللہ چاہے گا سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو انسانوں کا حشر ہوگا، جنات کا حشر ہوگا، اور احادیث میں ہے کہ جانوروں کے درمیان بھی حساب ہوگا۔ تو یوں فرمایا کہ یہ تو دن رات کی مثالیں ہیں تمہارے سامنے کہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے عزت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے، اور پھر اس کے ساتھ پاکیزہ کلام اور عمل صالح کی شان بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ پھر سازش کا انجام اور سازش کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ فرمایا جو عزت کا طلبگار ہو تو تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملک ہیں۔ پاکیزہ کلام اللہ ہی کی طرف بلند ہوتا ہے، اور نیک عمل کو اللہ بلند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ متعدد باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو وہ جان لے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے عزت نہ دے۔ جیسے ایک اور آیت کے اندر بڑی مشہور آیت مبارکہ کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے
جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو عزت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو وہ پتہ نہیں کون سی بلند کرسیوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا زمین کے اوپر لاتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ اتنا بڑا حکمران اور اتنا بڑا مالدار اور اتنی عزتوں والا، یہ کیا حال ہو گیا اس کا، یہ کیا حال ہو گیا اس کا۔ تو عزت کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ کی اطاعت کر کے عزت کمانے کی کوشش کی جائے، کافروں کی خوشامدیں کر کے اور منافقوں کی خوشامدیں کر کے اور ان کی اور مداہنت کر کے عزت نہ بنائی جائے، جیسے ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے پرلے درجے کے فاسق فاجر ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، وہ جناب تو یہ ہیں، جناب جیسا لیڈر کوئی نہیں، جناب جیسی ہستی کوئی نہیں، جناب جیسا سخی کوئی نہیں، جناب جیسے تو سمجھ بوجھ ہی کسی کو نہیں، جناب کی عقل جہاں تک جاتی ہے کسی کی جا ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چاپلوس، یہ مداحن، یہ خوشامدی اللہ کی نافرمانی کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت مل جائے، ان کو جو ہے وہ 2 ٹکے مل جائے، ان کو روٹی مل جائے، ان کو پیسے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت طلب کرنی ہے تو خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو، عزتیں دینے والا اللہ ہے۔ یہ جن کی دنیا میں آج عزتیں ہیں، کل کو ذلیل بیٹھے ہوتے ہیں، کل کو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کے گرد 50 بندے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، جب منصب سے اتارا جاتا ہے تو یہ جو ان کے سامنے سر بھی زمین پہ رکھنے کو تیار تھے، اب ان کو تو اٹھا کے سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، جاتے پروٹوکول میں ہیں، اور منصب سے چھٹی ہو جائے تو واپس پھر اپنی گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں، یا واپس پھر جو ہے نا وہ کرائے کی ٹیکسی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، یا رکشے میں واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عزت ہے، یہ عزت ہے کہ جس کے پیچھے خدا کی نافرمانی اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اور ان عزت والوں سے عزت طلب کی جاتی ہے، اور ان کی جو ہے وہ منتیں سماجتیں کرتے ہیں۔ کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو جان لو بے شک عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، مومنوں کو، اپنے پیاروں کو عزت دیتا ہے۔ تو لہذا عزت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، یہ مداہنتیں کر کے، خوشامدیں کر کے، حق کو چھپا کے، درست بات نہ کہہ کے، ہر صحیح غلط کے اوپر واجبہ کر کے، اور جی حضور کر کے، اس طرح عزتیں نہ کماؤ، اس طرح عزتیں نہ کماؤ، یہ عزتیں ذلت کے اندر بدل جائیں گی کسی دن۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے، کتنے بڑے ناموں والے کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، اب بیچارے اپنا نام لینے کو ترس رہے ہیں، یار میرا کوئی نام تو لے دے، لیکن اس کا نام نہیں لیا جا رہا، ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ کدھر کی عزتیں ساری، کدھر کی فرعونیت، کدھر گئے بڑے بڑے مرتبے اور طاقتیں، کدھر گیا عروج؟ وہ سب عروج زوال میں چلا گیا، وہ سب عزتیں ذلتوں میں بدل گئی، وہ سب بلندیاں پستیوں کے اندر آ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو اتنی ہی دیر کے لیے مہلت دی تھی، رسی کھینچی تو ساری مہلتیں ختم اور دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ دوسری بات آیت کے اندر ارشاد فرمائی، کلمہ طیب، پاکیزہ کلام، پاکیزہ کلام توحید کا کلام، رسالت کا کلام، تسبیحات، ذکر و اذکار، نیکی کی دعوت، درس، بیان، انفرادی کوشش میں جو جملے بولے جاتے ہیں، یہ سب پاکیزہ کلام ہے، یہ سب پاکیزہ کلام ہے۔ جب ہم کسی کو اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ تو فرمایا یہ پاکیزہ کلام اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اور عمل صالح، نیک عمل، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ کی طرف بلند کرتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن، ذکر، درود، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، سب عمل صالح، سب نیک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی بارگاہ کی طرح بلند کرتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جو لوگ برے مکر و فریب کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جیسے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرما لی۔ تو اس طرح جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، فرمایا سخت عذاب ہے۔ جیسے آج کل بھی ایک سے بڑھ کے ایک شیطان دنیا کے اندر موجود ہے، جو اسلام پہ حملے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملے، آپ کی عزت و ناموس پہ حملے، آپ کی تعظیم پہ حملے کرتے ہیں۔
بیٹھتے ہیں اپنی شیطانی مشورے کرتے ہیں، ان کے اندر طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا شدید عذاب ہے ان کے لیے، اور ان کا مکر برباد ہوگا، تباہ ہوگا، رسوا ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ